بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ کل باقاعدہ اس چیز کو بیان کیتا گیا کہ رب ذوالجلال دے اتے ایمان لیان تو بعد جڑا سب تو وڈا فرض ہے وہ ہے حضور علیہ السلام دی تعظیم، حضور علیہ السلام دی توقیر، یعنی حضور علیہ السلام دی عظمت نو مننا، حضور علیہ السلام دا عزت اور احترام کرنا۔ تو او دے وچ ہی حضور علیہ السلام نال پھر محبت دی علامت کہ حضور علیہ السلام دی جدو عظمت تے حضور علیہ السلام دی عزت کرنی ہے نا تے عظمت تے عزت او دی ہی بیان کیتی جاندی ہے جدے نال بندے نو محبت ہوئے۔ تو پھر کچھ محبت دی علامتاں بھی ہیں۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت حضور علیہ السلام کا ذکر کرے، یعنی حضور علیہ السلام دا اکثر اوقات حضور علیہ السلام دا ذکر کرے، درود شریف دی کثرت کرے، اور حضور علیہ السلام کا نام پاک اگر لکھے تو اس کے بعد لکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی سارے واسطے بہت ضروری چیز ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا اختصار دے طور تے سلام لکھ دیں یا صرف اور صرف سواد لکھ دیں۔ اس دے بارے فقہاء نے فرمایا کہ ان ناجائز تے حرام ہے، اشارہ کر دینا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ کئی مطلب ہے کہ در مختار دے وچ حاشیہ تحتاوی دے وچ یہ چیز لکھی گئی کہ فرمایا کہ من کتب علیہ السلام بالحمزہ والمیم یکفر، کہ جنہیں حضور علیہ السلام دا نام لکھن تو بعد علیہ السلام دی جگہ تے عین لکھ دیتی یا پھر حمزہ تے میم لکھ دیتی، یعنی علیہ السلام یعنی شروع وچ عین لکھ دیتی آخر میم لکھ دیتی، فرمایا کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک مسئلے دی نوعیت نو سمجھان واسطے کہ کس حد تک بندہ چلا جاتا ہے، وہ دے وچ یہ ہے کہ کفر دا فتویٰ اس ٹائم لایا جائے گا یا بندہ کافر اس ٹائم ہوئے گا۔ اگے جڑی علت بیان کی تھی کہ لِأَنَّهُ تَخْفِيفٌ، کیونکہ اے شان نو گھٹانا ہے، وَتَخْفِيفُ الْأَنْبِيَاءِ كُفْرٌ بِلَا شَكٍ، اور انبیاء دی شان، نبی علیہ السلام دی شان یا کسی بھی نبی علیہ السلام دی شان نو گھٹانا اے بغیر کسی شک اور شبہ دے کفر ہے۔ لہذا کوئی بندہ اگر علیہ السلام دی جگہ تے یا صلی اللہ علیہ وسلم دی جگہ تے اختصار دے طور تے مطلب تھوڑا کچھ لکھ دینا، سواد لکھ دینا یا سلام لکھ دینا ہے، اور اس تو مقصود ہو دی تخفیف ہوندی ہے، حالانکہ کسی دے ذہن وچ نہیں ہوتا۔ اگر ساڈے کول غلطن مطلب ہے کہ غلطی دے طور تے ہو بھی جاندا ہے نا، مطلب بھول کے ساون ہو جاندا ہے، تے ساڈی یہ نیت نہیں ہوندی کہ اسی حضور علیہ السلام دی معاذ اللہ مطلب ہے کہ شان نو گھٹائیے، بس غلطی ہوگی ساڈے کول، اس وجہ تو کفر دا فتویٰ نہیں لایا جائے گا، نہ ہی بندہ کافر ہوئے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ حقارت دی نظر نال حقیر جان کے آکھے بھی ضروری کوئی نہیں ہے، تو او بندہ او دے بارے فقہاء نے فرمایا کہ وہ بندہ دار اسلام تو خارج ہو جانا۔ اور پھر یہ صرف اور صرف سواد لکھنا یا سلام لکھنا یہ محرومی دی علامت ہے، اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، یہ سمجھ آ گئی نا اس چیز کہ جدو حضور علیہ السلام دا نام پاک آوے، اگر تسی زبانی لیندے پہ ہو تو حضور علیہ السلام دا نام لین تو بعد علیہ السلام آکو یا صلی اللہ علیہ وسلم آکو، اور اگر لکھ دے پہ ہو تو پھر پورا درود شریف لکھو، صرف صلی عم نہ لکھو، صرف سواد نہ لکھو۔ اور دوسری گل محبت دی علامت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام دی آل نال بھی پیار کرو، حضور علیہ السلام دے اصحاب نال بھی پیار کرو، مہاجرین نال بھی پیار کرو، انصار نال بھی پیار کرو، اور جتنے بھی حضور علیہ السلام نال تعلق رکھنے والی جتنی بھی شخصیات ہیں، وہ چاہے حضور دا گھر ہوئے، حضور دے اصحاب ہون، حضور دی آل ہوئے، حضور دے اصحاب ہون، سارے نال محبت کرو۔ کیونکہ آل نو مننا ہے تو وہ بھی انہاں دی اپنی وجہ تو نہیں مننا، بلکہ حضور دی وجہ تو مننا ہے۔ اگر اصحاب نو مننا ہے، انہاں دی عزت اسا کر سکیں تو وہ بھی حضور دی وجہ تو کرنی ہے، تو جدو حضور دی وجہ تو کرنی ہے، واسطہ تے وسیلہ حضور ہیں، تو حضور نال جیڑی شے دا تعلق ہے وہ دی اسا عزت کرنی ہے۔ لہذا محبت دی علامت یہ بھی ہے کہ جہدے نال بندے نو محبت ہوئے تو او دے محبوبہ نال بھی بندہ محبت کرتا ہے۔
تے حضور دی مطلب ہے کہ محبوب حضور دی آل بھی ہے تے حضور دے اصحاب بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے عداوت رکھے، یہ بھی ضروری ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ بندہ آکھے کہ میں فلاں بندے نال محبت کرنا تے وہ دشمن نال بھی محبت کرنا، نہیں، بلکہ دشمناں نال عداوت ضروری ہے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبا کے کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ اگلے دن میں تھوڑے سامنے یہ چیز بیان کیتی ہے باقاعدہ، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہ اگر تانوں اپنے والدین، خاندان، حضور تو یا اللہ تعالیٰ تو ود کے پسند ہے نا، یعنی تانوں محبوب ہے، تو پھر تسی ادو تک مومن نہیں ہو سکتے، ادو تک تسی مومن نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک دے وچ بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جدوں تک تسی اپنے والدین تو اپنی جان تو ود کے حضور نال پیار نہیں کرو گے تو تہاڈا ایمان کامل نہیں ہوئے گا۔ لہذا حضور علیہ السلام دے دشمناں نال دشمنی تے حضور دے یاراں نال یاری، اگرچہ کوئی ہو اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نال محبت دا دعویٰ ہوئے تے حضور دے دشمناں نال بندہ بوے اٹھے چلے تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ پھر محبت جھوٹی ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبیوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہجرت کی تھی، سارا کچھ چھاڑ دیتا، کسی نے اپنے پیو نال لڑائی کر لی، کسی نے اپنی والدہ نال لڑائی کر لی۔ ایک صحابی رسول دے بارے آندا حضور علیہ السلام دا جدوں نہ کلمہ پڑھیا تے والدہ نے آکھیا کہ میں مر جاواں گی، کچھ بھی نہیں کھانا پینا، کچھ بھی نہیں کراں گی، تو انہوں نے فرمایا کہ تیری ایک جان ہے، تو کئی دفعہ زندہ ہوئے پھر مریں تو مینوں تیرا رنج کوئی نہیں ہے، میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا واپسی نہیں آ سکتا۔ مطلب ہے کہ اتنی انہوں نے محبت کی تھی اپنے کنبے تو بھی ود کے، خاندان تو ود کے، تو یہ ہے حقیقی محبت، کہ محبت جدو حضور نال ہے تو حضور دے پھر دشمناں نال یاری نہیں ہو سکتی، نہ دشمناں نال یاری ہو سکتی ہے، نہ ہی دشمناں والا طریقہ بندہ اپنا سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت، ایک کو اختیار کر کے ضدین جمع نہیں ہو سکتی۔ آکھیا کہ حضور علیہ السلام نال بھی محبت ہوئے، رب نال بھی محبت ہوئے، تے دشمناں نال، رب دے دشمناں نال، رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمناں نال الفت ہوئے۔ فرمایا کہ ایک کو اختیار کر، یعنی یا تو ادھر ہے یا ادھر ہے، کیوں؟ ضدین جمع نہیں ہو سکتیاں، دو چیزاں جنہیں ایک دوسرے دے مخالف ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ رات ہوئے تو دن بھی ہوئے، دن ہوئے تو رات ہوئے، یا تو دن ہو سی یا رات ہو سی، ایک دوسرے دے ضد ہیں نا، یا تو بندہ حرکت کر رہا ہے یا بندہ ساکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ساکن بھی ہوئے تو حرکت بھی کر رہے ہوئے، کیوں؟ ایک دوسرے نہیں ضد ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک نو اختیار کر، یا تو رب دا پیغام من، رب دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان من، یا پھر انہوں نے دشمناں نال رہے۔ یہ نہیں ہے کہ رب دے محبوب نال بھی محبت تے دشمناں نال بھی یاری، یہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا، نیز علامت محبت یہ بھی ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور علیہ السلام کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نال محبت کا تقاضا کہ حضور علیہ السلام کا جدوں بھی نام لیا جاوے ادب وچ کوئی بھی ایسا لفظ نہ بولیا جائے جہدے وچ تھوڑا جہا بھی شائبہ آندا پیا ہوئے، تھوڑی جی بو بھی آندی ہوئے، کس چیز دی؟ بے ادبی دی، اس طرح دا الفاظ استعمال نہ کیتا جاوے۔ اور باقاعدہ رب ذوالجلال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک بھی ندا دے طور تے استعمال نہ کیتا جاوے، کیونکہ رب ذوالجلال نے خود منع کر دیتا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اے میرے منن والےو، اے میرے بندیو، میرے محبوب دا نام یا میرے محبوب نو آپس وچ اس طرح نہ پکارو جس طرح تسی ایک دوسرے نو پکارتے ہو، ایک دوسرے دا نام لیندے ہو، میرے محبوب دا نام نہیں لینا۔ بلکہ خود رب ذوالجلال نے بھی پچھلے دنوں یہ بھی چیزاں بیان کی ہیں حضور علیہ السلام کی خصوصیات کہ جدوں بھی رب ذوالجلال نے کسی اور نبی دا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، لیکن حضور علیہ السلام کی باری آئی تو یا رسول اللہ، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل۔ اس وجہ تو ساڈے واسطے بھی یہ سبق ہے کہ حضور علیہ السلام نے جدوں ندا کیتی جاوے روضہ اقدس تے جا کے یا کسی جگہ تے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔
اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو، اللہ تعالیٰ سارے نصیب کرے، تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، یعنی زیادہ قریب بھی نہ جاوے اور بالکل پیچھے ہوگی، کیونکہ ایک ساڈے علماء نے ساڈے فقہ خواہ مخواہ ساڈے ہوتے کہ الزام نہیں ہے، یہ چیزیں سن رہے ہو نا کہ حقیقت ہے مطلب ہے کہ کسی دی قبر دے اتنے جانا، کسی حضور علیہ السلام دا روزہ مبارک بھی ہے، کیونکہ اتنے اگے جا کے تسی چوم تا نہیں سکتے، کیونکہ اگر تسی تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھنے دے حوالے نال تسی اگر جڑا جالیاں نا جالیاں دے وچوں اگے جڑا تانوں پردہ نظر آ بھی رہا ہے نا، وہ ڈائریکٹ حضور علیہ السلام دے روزہ اطہر تے کوئی نہیں ہے، بلکہ روزہ اطہر دے باہروں 5 دیواراں، سمجھ آ رہی نا جی، 5 دیواراں تے انہاں دیواراں دے اتنے پردہ ہے تے پردے تو بعد جالیاں، لہٰذا اتنے جاؤ، مطلب ہے کہ بھیڑ دے وچ بے ادبی والا کوئی ایسا کام نہ ہو جاوے، مطلب ہے کہ جلدی جانا، بھج کے جانا، چپ کر کے جاؤ، سکون نال جاؤ، با ادب طریقے نال، کچھ تھوڑا پیچھے ہو کے جالیاں دے نال کھڑے ہو کے درود و سلام عرض کرو، حضور علیہ السلام سن دین، اور یقینی طور تے با ادب طریقے نال جدو تسی حضور علیہ السلام کو التجا کرسو، منگسو، حضور علیہ السلام دے وسیلے نال رب کول منگسو، تو یقینی طور تے تہاڈی دعا بھی قبول ہو سی، تہاڈی ندا دا جواب بھی دیتا جائے گا۔ اور خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا، یعنی حضور علیہ السلام دے روزہ مبارک تے جا کے آواز بلند نہ ہوئے، لیکن آج ساڈا کی حال ہے، اسی اگر جڑے حاجی صاحبان ہیں یا معتمرین ہیں عمرہ کر کے آئے بیٹھن، انہوں نے پتہ ہے کس طرح دا اتنے ماحول پیدا ہو گیا، ہن ساڈے لوگ جتنے بھی جاندے ہر بندے نے موبائل پھڑا ہے، طواف ہو رہا ہے تو موبائل ہے، حضور علیہ السلام دے روزہ اطہر تے گئے اتنے بھی موبائل ہے، یعنی حقیقی طور تے جڑا رمز ہے حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضری دا وہ نصیب نہیں ہو رہا، تو اتنے جا کے مطلب بھجنا، اگے پیچھے جانا، بے ہن دروازہ کھل گیا تو ہن اسی جلدی چلے جائیے، اس طرح کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا اور بے ادبی ہے۔ اور رب ذوالجلال نے کئی دفعہ، یعنی رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے کئی مقامات جتے ادب سکھایا، اتنے رب ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ جدو آؤ تے آپ دی آوازاں نو بلند بھی نہ کرو، جدو آوازاں بلند کرنا منع کیتا گیا تو اتنے پھر بجنا، نسنا، شور مچانا یہ بدرجہ اعلیٰ منع کیتا گیا، اور باقاعدہ رب ذوالجلال فرماندا ہے کہ اگر تہاڈی آواز بلند ہوئی تو تہاڈے سارے اعمال ضائع ہو جان گے، لہٰذا اس وجہ تو حضور علیہ السلام دی بارگاہ جدو حاضری ہوئے تو آواز بلند نہ ہوئے۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اقوال، افعال، احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے، یعنی حضور علیہ السلام دے افعال دا، حضور علیہ السلام دے اقوال دا جدو پتہ چلے کہ حضور نے فرمایا تو دے عمل کرے۔ عقیدہ نمبر 49، حضور علیہ السلام کے کسی قول و فعل اور عمل کو اور کسی بھی حالت کو بندہ حقارت کی نظر کے ساتھ اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے، حقارت کے ساتھ بیان کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے بیان کر دیتا گیا کہ حضور علیہ السلام ہون یا کوئی بھی نبی ہوئے انبیاء دے گروہ دے وچوں کسی بھی نبی دے کسی قول نو، فعل نو یا کسی حالت نو حقارت دی نظر نال تسی بیان کرو گے تو اس ذات دی تخفیف ہے، شان نو گھٹانا ہے، تے کسی نبی دی شان نو تھوڑا جے بھی گھٹانا دائرہ اسلام تو بندے نو کٹ دیندا ہے۔ لہذا یہ ساڈے واسطے ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم ساڈے واسطے فرض اہم ہے۔ ایمان لیان تو بعد سب تو بڑا جڑا فرض ہے وہ ایو فرض ہے کہ حضور علیہ السلام دی تعظیم کی جائے، حضور علیہ السلام دی توقیر